الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأماكن مساجد الله وشر الأماكن الأسواق، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلام میں مسجد کی بڑی عظمت ہے. اور مسجد ایک اسلام کی پہچان، اسلام کا شعار اور ایک اسلام کی علامت قرار دی گئی ہے. قرآن کریم کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایسی مسجدیں مسلمانوں کی پہچان، اسلام کی پہچان ہے اور اسلام کی ایک علامت ہے. اور مسجد ایک عبادت کی جگہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. جب ایک دفعہ کسی زمین پر مسجد بن گئی، وہ قیامت کی صبح تک بھی مسجد ہی ہے. جس جگہ مسجد کی تعمیر ہو گئی وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. وہ گویا وہ زمین کا وہ حصہ، اس کا کوئی دنیا میں انسان مالک نہیں بن سکتا. اس زمین کا مالک اللہ ہے. اسی لیے فرمایا ایک دفعہ جب کسی جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہی ہوتی ہے. چاہے وہ عمارت گرا دی جائے، توڑ دی جائے، لیکن اس کا حکم بدلتا نہیں ہے، وہ مسجد ہی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو یہ مسجدوں کا کام، مسجد کی تعمیر یہ اتنا نیک کام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو نبیوں سے لیا ہے. اس کام کے لیے نبیوں کو قبول کیا ہے. دنیا میں سب سے پہلا گھر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے. قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. پہلا وہ گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے. اور یہ صرف گھر عبادت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ برکت والی جگہ بھی ہے اور دونوں جہاں کے انسانوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بھی ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے جو سوال کیا اس کا جواب اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر سب سے پہلا گھر وہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور دوسرا مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، فلسطین میں رہنے والے.
گویا اللہ رب العزت نے اس زمین میں سب سے پہلا گھر کوئی بنایا ہے تو وہ اپنا گھر بنایا ہے۔ تو خدا کا جو گھر کہلاتا ہے وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، مسجد نبوی کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، یہ سارے نام ہیں ان گھروں کے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب یہ عمارت ہے، ایسی عمارت ہمارے گھروں کی بھی ہے، یہی عمارت آفس کی بھی ہے، یہی عمارت کالج اور اسکول کی بھی ہے، یہی عمارت بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن نسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی عمارت کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ فلاں اونچے عہدیدار کا یہ گھر ہے۔ یہی عمارت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فلاں آفس ہے، یہ اسکول ہے، یہ کالج ہے۔ عمارت ایک ہی ہے، لیکن نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک عمارت ہے، اس عمارت کی نسبت اللہ کی طرف سے جڑ گئی۔ لہذا اس عمارت میں لگنے والی اینٹیں، اس عمارت میں لگنے والی بالو اور مٹی، اس عمارت میں لگنے والے یہ ٹائلز جو کچھ بھی ہیں، یہی سب کچھ اس عمارت میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تاکہ یہاں آنے کے آداب ہیں، وہاں کے نہیں۔ یہاں آنا عبادت ہے، وہاں عبادت نہیں۔ یہاں آنے پر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں کا نہیں، بلکہ یہاں آنا اپنے مقدر کو جگانا ہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب بنانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کی رحمتوں کے اترنے کی جگہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے گا، اس کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ کوئی بندہ 1,00,000 دفعہ ظہر کی نماز پڑھے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا، کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 1,00,000 کے برابر نیکیاں اس کو ملے گی۔ وہی بندہ اگر مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کہ اس جگہ پر اگر کوئی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، وہاں ایک نماز پر 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ وہی بندہ کہ اگر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی بندہ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے بدلے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لہذا ہم سب خوش نصیب ہیں۔ بچپن سے ہم یہاں، بہت ساروں کو بچپن سے یہاں نماز پڑھنا نصیب ہو رہا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ ان کو ایک ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور وہ بڑا بد نصیب ہے جو یہاں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ 500 تو دور کی بات ہے، اس کو 5 نمازوں کا ثواب بھی اللہ معاف فرما دے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کے گھر کی نسبت اللہ کی طرف، ان مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے اس کا ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اور یہ کام نبیوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں اللہ نے انسانوں کے لیے جو بنایا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی تعمیر روایتوں میں ہے کہ اللہ نے اپنے غیب سے کعبۃ اللہ کو زمین پہ اتارا۔ بعض روایتیں ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نشاندہی فرمائی کہ اے آدم اس جگہ کعبۃ اللہ بناؤ، کیونکہ جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل اوپر اللہ کا عرش ہے۔ وہ اللہ کی رحمتیں جو کچھ دنیا میں اترتی ہیں سب سے پہلے کعبۃ اللہ پہ اترتی ہیں، اور وہاں سے ساری دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں مسجدوں کو۔ گویا جس محلے میں مسجد ہے وہ مسجد اس محلے کے لیے پاور ہاؤس کی طرح ہے۔ اللہ کی ساری رحمتیں مسجد میں اترتی ہیں، یہاں سے پورے محلے میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور دنیا میں جتنی جگہ مسجدیں ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، کیونکہ ان سے پہلے جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ایک طوفان آیا تھا، طوفان نوح، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ کعبۃ اللہ کو اللہ نے زمین سے اوپر اٹھا لیا تھا، اب وہ زمین بالکل صاف ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں لوگ جگہ کا طواف کرتے تھے، وہاں کوئی عمارت نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم و اسماعیل کہ تم دونوں اس جگہ پر جہاں بنیاد ہے کہ ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کرو۔ ان باپ بچوں نے دونوں نے مل کر وہاں عمارت بنائی، اور بنانے کے بعد فرمایا ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ہم نے اپنے بس کا کام تو کر لیا، ہمارا کام اتنا ہی تھا۔ ان ویران جگہوں میں جہاں کوئی انسان آتا بھی نہیں ہے، گزرتا تک نہیں ہے، ان پہاڑیوں کے درمیان آپ کے حکم سے ہم نے کعبۃ اللہ تو بنا دیا، اس کو کون آباد کرے گا؟ ہم نے اپنا کام تو کر لیا، یا اللہ تو اس کو آباد فرما، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو اس کو ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ تو ان باپ بچوں نے دونوں نے جب کعبۃ اللہ کو بنا دیا، بنانے کے بعد جیسے آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب پلاسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو گارا مٹی سیمنٹ نیچے گرتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، ہم اس کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہی حال تھا کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد، جو پتھر کے ٹکڑے اور مٹی اور ذرات وہاں گرے ہوئے تھے، کیونکہ مقدس جگہ تھی وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ میں اس کا کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو ہاتھ میں لو اور اس کو ہوا میں اڑا دو۔ تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ان مٹی کے ذرات کو، گارے مٹی کو، جو کچھ بھی تھا، ان بالو کو وغیرہ کو ہوا میں اڑایا۔ تو اللہ نے اپنی جانب سے ہوا کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ جہاں جہاں وہ مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی گرا ہے، سمجھو کہ وہاں مسجد ضرور بنے گی۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھر پہ گھیر لیا تھا، قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آئے ہوئے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم، اے نبی جی یاسین پڑھتے ہوئے نکلو اور ہاتھ میں مٹی لے کر یوں اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا، تو حضور یوں جیسے اڑائے ہوا کے ذریعے سے، اللہ نے اپنی قدرت سے یہ جتنے کافر وہاں حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان سب کی آنکھوں میں دھول پہنچا دی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی جی آپ نے نہیں پھینکا ہے، ہم نے پھینکا ہے کام۔ حضور کا کام بس اسباب کے درجے میں یہ اڑانا تھا، پہنچانا یا اللہ کے نظام قدرت میں داخل تھا۔ یہی حال تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہ ہوا میں جب اس مٹی اور گارے کے ان ٹکڑوں کو ہوا میں اڑایا، اللہ نے اپنی قدرت سے ساری دنیا کے چپے چپے میں اس کو پھیلا دیا۔ جہاں جہاں وہ ذرہ وہ ٹکڑا گرا ہے، وہاں ضرور مسجد بن کے رہے گی۔ لہذا یہاں بھی وہ قطرہ پہنچا ہے، یہاں بھی وہ ذرہ یا وہاں بھی بالو کا کوئی ٹکڑا یہاں پہنچا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ پر بھی مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ وہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں عبادت گاہیں بنائی ہیں۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہم سے پہلے جتنے امتی تھے، ان امتیوں کے لیے کوئی عبادت گاہیں طے نہیں تھی۔ اس محلے میں ایک عبادت گاہ، اس محلے میں ایک مسجد، اس محلے میں ایک مسجد، ایسا نہیں تھے۔ صرف ایک جگہ کہیں ہوتی تھی عبادت گاہ، وہیں وہ نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے طور پہ نماز اگر پڑھنا چاہے، اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنے کھیت میں، اپنے جنگل میں، کہ وہاں نماز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے صرف خاص جگہ پر ہی عبادت گاہ کو طے کر رکھا تھا۔ جیسے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک صرف دنیا میں 2 ہی مسجدیں تھیں، ایک کعبۃ اللہ، دوسرا بیت المقدس۔ اس کے علاوہ کسی مسجد کا ذکر کہیں حدیث میں نہ ہے اور کہیں قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں عبادت کی جگہ اگر کوئی ہے تو صرف 2 ہی جگہ ہیں۔
ہاں جہاں نبی ہوا کرتے تھے اس جگہ پر نبی اپنی امتیوں کو عبادت کروایا کرتے تھے، لیکن زمین کا ہر حصہ عبادت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قربان جائیے آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری زمین کو عبادت کی جگہ بنا دیا۔ آپ زمین کے جس حصے میں بھی جہاں چاہیں آپ پڑھیں، چاہے ہوا میں اڑتے ہوئے آپ نماز پڑھیں، سمندر کی گہرائی میں جا کے نماز پڑھیں، اور جہازوں میں جاتے ہوئے نماز پڑھیں، چلتی ٹرین میں نماز پڑھیں، چلتی بس میں آپ نماز پڑھیں، جہاں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا۔ لہذا مسجدیں بنانا ایمان والے کا سب سے اچھا کام ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن کہتا ہے کہ مسجدیں تو وہی لوگ بناتے ہیں کہ جن کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر یقین ہے۔ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہی مسجد بناتا ہے اور آخرت کا یقین رکھنے والا ہی مسجد بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے گویا ایمان والے کی شان بتائی ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر زیادہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں۔ یہ مزاج رہا ہے امت کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بنانے کی نہیں تھی، سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ یہاں مسجد کی تعمیر کیسے کی جائے، یا ہم سب مل کر نماز ایک جگہ اکٹھے کیسے پڑھیں۔ تو سب سے پہلے مسجد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو بنائی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اسی لیے آج بھی اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ کوئی ایک عمرہ کوئی بندہ یہاں سے جا کر مکہ مکرمہ میں یہاں سے احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگا کر، صفا مروہ کے 7 چکر لگا کر، سر کے بال نکالنے کے بعد ایک عمرہ اس کا پورا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ عمرہ قبول بھی ہوا یا قبول نہیں ہوا۔ لیکن مسجد قباء جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے رکھی ہوئی وہ مسجد کی بنیاد سب سے پہلی وہ مسجد ہے جس مسجد کی برکت یہ ہے، اور جو بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب، یعنی ایسا عمرہ جس عمرے کو اللہ قبول کر چکے ہوں، ایسا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اور ایک مسجد بنائی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی جہاں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ گویا دنیا کی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد حرام کعبۃ اللہ ہے، اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس جسے کہتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اس کو یہودیوں سے چنگل سے اللہ اس کو بچا لے۔ آج دشمنوں کی نظریں اس پہ ہیں اور پوری سازشیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے، وہاں ہیکل سلیمانی بنایا جائے، یہودیوں کا وہ عبادت گاہ وہاں بنایا جائے۔ اس کی پوری کوششیں وہاں تقریباً ہو چکی ہیں، بس دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ حفاظت کرے۔ اور تیسری مسجد دنیا کی وہ ہے مسجد قباء، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی، بلکہ اس عمارت میں اللہ کے نبی نے آگے بڑھ چڑھ کے خود حصہ لیا۔ اور دنیا میں چوتھی مسجد ہے وہ ہے مسجد نبوی، اور اس کے بعد 5ویں مسجد ہے ہندوستان کی۔ ہم خوش نصیب ہیں اس ملک والے کہ اس ملک میں جو مسجد بنائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی وہ 5ویں مسجد ہے اس دنیا میں، اس ہندوستان میں بنائی جانے والی ہے۔ الغرض مسجدیں عبادت گاہیں ہیں، ان عبادت گاہوں کو بنانا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اور اس کو آباد کیا جائے گا نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، اور دعوت کے ذریعے سے، سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے، اور اس کے اعمال میں سے ایک عمل ہے وہ خدمت بھی ہے۔ فرمایا مسجد کے 4 اعمال ہیں، ایک ہے دعوت، دوسرا ہے عبادت، تیسرا ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا و سکھانا، چوتھا ہے خدمت۔ عبادت صرف عبادت ہی کے لیے مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد اسلام کا ایک مرکز ہے۔ مرکز کا مطلب یہ کہ یہاں سب کا مرجع ہے، یہیں سے دین کے سارے کام وجود میں آتے ہیں۔
یہیں تعلیم بھی دی جاتی ہے، یہیں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، یہیں سے انصاف کے تقاضے بھی پورے کرائے جاتے ہیں، اور اسی مسجد ہی کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اور یہیں سے دین کا پیغام امت کو ملتا ہے، انسانیت کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کورٹ نہیں تھا وہاں پر انصاف کے لیے، جو کچھ بھی تھا وہ مسجد نبوی تھی، وہیں قیدی لائے جاتے، وہیں پلر کو قیدیوں کو باندھا جاتا، اور اسی جگہ قیدیوں کے ساتھ انصاف بھی کیا جاتا، اور اسی جگہ مہمان کو لایا جاتا، اور اسی جگہ وفود آتے، وہ ٹہرتے، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رہ کر اللہ کے نبی سے دین بھی سیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ کے جاتے تھے، اور وہی مرکز تھا دین کا، اسی جگہ سے ساری دنیا میں دین پھیلا ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا میں اسلام کا کوئی مرکز ہے، وہ ہے مسجد مدینہ منورہ، مسجد نبوی ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اس وقت حالات اس ملک کے یہ ہیں کہ ہم نے اپنی اللہ کے ان گھروں سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ مسجدوں کو ہم نے بنا تو دیا ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنے کی فکریں ہم سے کم ہو گئی، جس کی وجہ سے مسجدوں پر دشمنوں کی نظریں پڑنے لگی۔ آج ملک کے حالات سے کون واقف نہیں ہے؟ آج گویا اسلام دشمن طاقتیں اس ملک کی اسلام دشمنی جو رکھنے والے ہیں، وہ سب کے سب آج مسجدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی بابری مسجد کا مسئلہ آیا، اور کبھی گیان واپی کا مسئلہ آیا، اب ٹیپو سلطان شہید کی مسجد کا مسئلہ آیا، الگ الگ جگہوں کی مسجدوں کے نام لیے جا رہے ہیں، ان مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ مسجدیں شہید کر دی جا رہی ہیں، کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ سب اللہ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے ان مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ ورنہ اتنے زمانے تک کبھی کسی نے اذان پر پابندی کا کسی نے کچھ کہا تک نہیں تھا، لیکن آج اذانوں پر پابندی لگ گئی۔ دیکھیے، ہمارے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کرناٹک کا مسئلہ ہے، فجر کی اذان کسی مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، مائک پر نہیں ہو رہی، کسی مسجد میں نہیں ہے، قانون بن گیا وہاں کا۔ ہم تو آزاد ہیں، اللہ کا احسان ہے، پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کا تعلق مسلمانوں سے بہت گہرا ہے، گویا اسلام کی نشانی ہے مسجدیں، ان نشانیوں کو بچا لیا گیا، سمجھو کہ مسلمان باقی رہے گا، اسلام کی علامتیں باقی رہے گی۔ اگر ہم نے ان کو ویران کر دیا، پتہ نہیں آئندہ حالات کیسے آئیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو بنانے والے تو کون ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے ہیں۔ ہم سبوں نے مسجد بنائی ہے، پتہ نہیں اس مجمع میں بیٹھنے والوں نے کتنے مسجدوں کو چندہ دیا ہے، آپ سب کا حصہ اس مسجدوں میں لگا ہوا ہے، کئی مسجدوں کے بنانے والوں میں آپ شامل ہیں۔ اگر آپ نے مسجدوں کو نمازوں سے ویران کر دیا، مسجدوں کو برباد کرنے والوں میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ جہاں مسجد بنائی جائے گی وہ مسجد دعا دے گی، یا اللہ ان محلے والوں نے مجھے جیسے آباد رکھا ہے، تو ان کی دکانوں کو، کاروباروں کو، ان کے گھروں کو، ان کی زندگیوں کو آباد رکھنا۔ اگر اس محلے والوں نے مسجد کو ویران کر دیا، وہ مسجد بد دعا بھی دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ ان بندوں نے جیسے مجھے ویران کر رکھا ہے، ان کی زندگیوں کو، ان کے دھندوں کو، ان کے کاروباروں کو، ان کو ویران کرتے ہیں۔ جیسے مسجد کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، مسجد کی بد دعائیں بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا ہی ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ صرف رمضان مسجد کو آباد کر دینا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا ہمارا مسئلہ ہے، اور زندگی بھر کا رشتہ ہمارا مسجد سے ہے۔ لہذا جہاں جہاں بھی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، شہر کی مسجد ہے، گاؤں کی مسجد ہے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، آباد کرنے والے اعمال کو اپنایا جائے۔
انشاءاللہ اس کے بعد ہم بھی آباد رہیں گے. اگر مسجدیں ویران ہوں گی ہم بھی ویران ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس ملک میں جو حالات ہیں اللہ یہاں پر ہر قسم کی فتنے سے اللہ مسجدوں کی اور اذانوں کی پوری اللہ حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.